آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم بمبئی کے فیضان مدینہ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک نو مسلم اسلامی بھائی جو آتش پرستی کیا کرتے تھے اور مجوسی مذہب سے تعلق تھا، مدنی چینل کے ذریعے کس طرح انسپریشن حاصل کیا، آئیے ہم انہی کی زبانی اسلام آوری کا سبب پوچھتے ہیں۔ ہماری شروعات ہوئی جب ٹی ویز وغیرہ پہ نیوز چینلز چلتے ہیں، سیریلز چلتے ہیں، پکچریں چلتی ہیں، تو ہماری جو والدہ ہے وہ مدنی چینل دیکھا کرتی تھی۔ ایسا ہوا کہ 2-3 بار ہم جب گھر میں پاس ہو رہے تھے تو ہم نے ہماری والدہ سے کہا تھا کہ یہ کیا دیکھ رہے ہو، مجھے کچھ دوسرا دیکھنے دو۔ تو ایک بار ایسا ہو گیا کہ میں خود ایک بار بیٹھ گیا دیکھنے کے مدنی چینل ایکچولی ہے کیا، اس میں کیا ہوتا ہے، یہ مولانا یہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ تو سنتے سنتے اتنی گہرائی میں چلا گیا کہ ان کے بیانات سن کے، ان کا مذاکرہ دیکھ کر دل کو ان کی بات وہ چھو گئی۔ تو ایسا تھا کہ اسلام میں کنورٹ ہونا ہے، دعوت اسلام کا پارٹ بننا ہے ہمیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ مدنی چینل پر کون سا سیریل دیکھا اور کس شخصیت نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ ہمارے فیوریٹ تو بابا جی ہے، بس انہی کو دیکھنے کے لیے مدنی چینل دیکھتے ہیں، ان کا مذاکرہ دیکھتے ہیں، ان کا مذاکرہ سننے بہت اچھا لگتا ہے۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب، سب سے ہلکا لائٹ وہ یہ ہے کہ معذب کے پاؤں میں جوتیاں پہنائی جائیں گی، کون سی؟ آگ کی۔ آگ کی جوتی نہ کبھی آپ نے دیکھی نہ میں نے دیکھی، اللہ کرے ہم دیکھیں بھی نہ۔ ان کا بیان سن کر ایک مٹھی داڑھی کی بھی نیت کی ہے۔ دن رات ہمارے گھر میں صرف مدنی چینل ہی چلتا ہے، اور مذاکرہ جو چلتا ہے انڈیا کے ٹائم سے ہم 3 بجے تک رات کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ میں نے ایک مٹھی داڑھی کی بھی نیت کی ہے، تو آپ کو یہ انسپریشن کہاں سے حاصل ہوئی کہ آپ ایک مٹھی داڑھی کی بھی آپ نے نیت کی ہے؟ یہ مذاکرے میں اس دن باپا جی جو کہہ رہے تھے کہ جو کون سے اسلامک بھائی ہے جو ایک مٹھی داڑھی کی نیت کریں گے، تو وہ دیکھنے کے بعد ہم نے ایسا جو بھی جتنی بھی ہماری تھی، تو ہم نے بولا آج کے بعد ہم کبھی اس پہ استرا نہیں لگائیں گے اور کبھی ہم داڑھی نہیں شیو کریں گے۔ یہ عطار کی محبت تھی، اب ہم نے کرنی عطار سے محبت۔ عطار نے بات کیا کرنی ہے ہم سے؟ عطار نے ہم سے بات کرنی ہے 5 نمازیں با جماعت مسجد میں تکبیر اولا کے ساتھ پہلی صف میں ادا کرو۔ عطار نے ہم کو کہنا ہے کہ سنت کے مطابق داڑھی رکھو۔ عطار نے کہنا ہے کہ یہود و نصارہ کے طریقے کو چھوڑ کر مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی چلتی پیتی تصویر بنو۔ عطار سے جتنی محبت ہوگی، عطار کی بات ماننے کا اتنا جذبہ پیدا ہوگا، اور جتنی عطار کی بات مانتے چلے جائیں گے، عطار چلاتا ہے شریعت پر، عطار کی محبت ہمارے دل میں مزید شریعت کی محبت کو پیدا کرے گی۔ مرشد دا کم حق دے رستے پا دینا، مرشد دا کم حق دے رستے پا دینا، پیر سنبھل کے دھریے تے تانگل بندی، پیر سنبھل کے دھریے تے تانگل بندی، کامل مرشد پھڑیے تے تانگل بندی۔ ماشاءاللہ، تو یہ چند دنوں سے آپ نے داڑھی بڑھانی شروع کر دی ہے؟ جی ہاں۔ اس سے پہلے آپ روزانہ شیو کیا کرتے تھے؟ جی ہاں بالکل، کیونکہ جو فلم لائن ہے اس میں تو سیریل میں شوٹنگ کرو تو داڑھی تو شیو کرنا ہی ہے، لیکن اب داڑھی بنانا سنت ہے، وہ تو ہم سنت کے راہ پہ چلنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے نمازوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے؟ جو ہمیں گائیڈنس دے رہے ہو دعوت اسلامی والے ہیں، وہ ہمیں گائیڈنس دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی ہم نماز پڑھنے بھی جاتے ہیں دعوت اسلامی کی مسجد میں۔ جہانگیر بھائی، جنہوں نے اسلام آوری کے فوراً بعد امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی سے بذریعہ انٹرنیٹ انہوں نے داخل سلسلہ ہونے کا شرف بھی حاصل کر لیا، یوں محمد جہانگیر قادری عطاری بن چکے ہیں۔ صدقے جا
پیر دی ہر دم خیر ہوے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوے ساڈے پیر دی ہر دم خیر اللہ اللہ کریے تے تانگل بن دیے کامل مرشد پھڑیے تے تانگل بن دیے. الحمدللہ رب العالمین. شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری مدد اللہ العالی کے مدنی مذاکرے نے ان کی دل کی دنیا کو زیر و زبر کر دیا، اور الحمدللہ انہی کو نہیں بلکہ ان کے پورے گھرانے کو اسلام کی دولت میسر آئی، اور کس طرح انہوں نے اسلام آوری کے لیے کس طرح خود جد و جہد کی. آئیے انہی سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے مدنی چینل سے انسپائر ہونے کے بعد اسلام قبول کرنے کے لیے کس طرح انہوں نے کوششیں کی. دعوت اسلامی .net پہ ہم نے ایک میل بھیجا تھا، تو وہ میل کا ہمیں رپلائی آیا کہ کلمہ پڑھ کے اپنے جو پریویس اپنا کاسٹ ہے وہ توبہ کر کے اسلام قبول کر لیجئے. ماشاءاللہ. آپ نے مکتبۃ المدینہ کے رسالے سے نمبر حاصل کر کے جب مکتبۃ المدینہ کے ذمہ دار اسلامی بھائی سے رابطہ قائم کیا تو انہوں نے کس طرح آپ کو رسپونڈ کیا، اور ان کا وے آف ایکسپریشن کیا تھا، ان کا انداز کیسا تھا، ان کا اخلاق کیسا تھا، اس کے بارے میں آپ بتائیں. دعوت اسلامی میں آنے کے لیے مطلب بہت ڈر رہے تھے کہ مطلب وہاں لوگ کیسے ہوں گے، مطلب کیسا سلوک کریں گے، کیسے ہم سے بات کریں گے. لیکن ایسا ہے کہ جو ہمیں فیملی پہ بھی جو ہمیں رسپانس نہیں ملتا، جتنا پیار نہیں ملتا اتنے دعوت اسلامی میں ہمیں پیار ملا ہمارے بھائیوں سے. دعوت اسلامی کی جو بکس ہوتی ہے اس پہ ایک بامبے کا نمبر لکھا تھا، تو ہم نے اس نمبر پہ کال کیا اور ایک بھائی نے فون اٹھایا اور ہم نے ایسا کہا کہ ہم یہ مذہب کے ہیں اور ہمیں اسلام قبول کرنا ہے، مطلب ہم کنورٹ ہونا چاہتے ہیں اسلام میں. اور انہوں نے ہمیں کلمہ پڑھا لیا اور بہت اچھے سے گائیڈنس بھی دیا کہ آگے مطلب کیسے بڑھنا ہے دعوت اسلامی کے ساتھ. مکتبۃ المدینہ کے اسلامی بھائی سے رابطہ قائم کیا، انہوں نے اسلام آوری کا اسلام میں داخل ہونے کی نیت کا اظہار کیا، تو ہمارے دعوت اسلامی کے امیر اہل سنت کے تربیت یافتہ مکتبۃ المدینہ کے اسلامی بھائی نے الحمدللہ بلا تعامل بلا تاخیر انہیں اسی وقت ٹیلی فون پر ہی توبہ کرائی اور ان کے پورے گھرانے کو کلمہ پڑھا دیا. الحمدللہ یوں مشرف و اسلام ہوئے. آگے کیا کیا مدنی نیتیں انہوں نے کی ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم نے نیت کی ہے باپا جی کا بیان دیکھ کے کہ ایک مٹھی داڑھی ہم کم سے کم بڑھائیں گے اسے. اور دوسرا ہے کہ ہمیں جنید شیخ جو ہے جو سنگر تھے انہوں نے ہمیں کافی مطلب انسپائر کیا ہے. جنید بھائی کو دیکھ کے مطلب ہمیں بھی ایسا ہوا کہ اگر یہ اتنا ماڈرن تھا، یہ بھی اسی لائن کا تھا، تو اگر یہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے، اور اگر ہم کر سکتے تو آپ سب کیوں نہیں کر سکتے. اسلام آوری سے پہلے آپ کی زندگی کا انداز کیا ہوا کرتا تھا اور کس طرح آپ پروفیشنلی کیا کرتے تھے، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں. پروفیشنلی ہم ایکٹنگ سے جڑے ہوئے ہیں، انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہیں، فلم انڈسٹری سے، اور آگے ہماری 2 فلمیں بھی ریلیز ہو رہی ہیں. آپ نے ایک مٹھی داڑھی رکھنے کی نیت کی ہے اور مدنی رنگ میں رنگنے کا اور مدنی حلیہ اختیار کرنے کا آپ نے ارادہ کیا ہے، تو آپ کس طرح اپنے آپ کو اس فلم انڈسٹری سے اور گناہوں بھری عادتوں سے اپنے آپ کو کس طرح آپ چھڑانے کی نیت کر رہے ہیں، کس طرح کی آپ کی کوششیں ہوں گی؟ سب سے پہلا تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو زندگی ہم لیڈ کر رہے تھے، جس راہ پہ ہم چل رہے تھے، دعوت اسلامی چینل دیکھنے کے بعد، باپا جی کے بیانات سننے کے بعد، ان کی باتیں سننے کے بعد ایسا لگا کہ مطلب جس راہ پہ میں جا رہا ہوں وہ راہ مطلب برائی کی طرف ہی لے کے جا رہی ہے، اور اگر اس راہ پہ آؤں گا دعوت اسلامی کی طرف تو مطلب کامیابی کی بات ہے. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. یہ میرا روڈ کے نوجوان
یہ فلم ایکٹر شہرت عزت اور دولت کی دھن میں بھاگنے والے انہوں نے اچھی اچھی نیتیں بھی کی ہیں اور آگے اسلام کو مزید سیکھنے سمجھنے کے لیے ان کے کیا منصوبے ہیں، آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ بالکل اس میں ہم سیکھنا چاہتے ہیں کہ اور ہم دعوت اسلامی کے ان سے ہی سیکھنا چاہتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھی جائے، قرآن کی تلاوت کیا ہوتا ہے، کیسے پڑھا جائے اس کو، اور ہم سب سیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ دعوت اسلامی ہی سے اتنے مانوس کیوں ہیں؟ یوں تو بے شمار مسلمان بمبئی میں، بالخصوص آپ میرا روڈ میں رہتے ہیں، میرا روڈ میں بھی ہیں، لیکن آپ اتنے زیادہ دعوت اسلامی سے کیوں انسپائرڈ ہوئے، کیوں اتنے زیادہ متاثر ہوئے؟ اس کا کوئی سبب بیان فرمائیں۔ اب باپا جی میں ایسی بات ہے تو اور جو باپا جی میں جو بات ہے وہ اور کسی میں نہیں ہے۔ مرشد دا دیدار بڑا سونا سونا، میرے سونے سونے مرشد دا دیدار بڑا سونا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین سے میں گزارش کروں گا کہ جہاں جہاں تک ہو سکے گھر گھر میں مدنی چینل کو عام کریں، مدنی چینل کو چلائیں، اور بمبئی، نہ صرف بمبئی، مہاراشٹرا بلکہ ہندوستان بھر کے ایک ایک مسلمان تک کوشش کر کے یہ مدنی چینل چلایا جائے۔ بلکہ ہمیں جہانگیر بھائی سے تو یہ ترغیب مل رہی ہے کہ صرف مسلمانوں ہی کو اس کی ترغیب نہ دلائی جائے، بلکہ غیر مسلموں کو بھی اس کی دعوت دی جائے، تاکہ وہ بھی دیکھ کر اسلام کی حقیقی تصویر، اسلام کو جو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے، واٹ آر ریئل مسلم، ریئل اسلام کیا ہے، اور عملی تصویر اگر دیکھنا چاہیں تو مدنی چینل سے وہ انسپائر ہوں گے اور اسلام کی حقیقی تصویر ان کے سامنے اجاگر ہوگی۔ تو فیضان رضا الیاس قادری، تو ضیا کی ضیا، تو ضیا کی ضیا، تو ضیا کی ضیا، تو ضیا کی ضیا الیاس قادری۔ ہم ان سے ہی پوچھتے ہیں اور ان کے ذریعے مدنی چینل کے ناظرین اور جو ابھی دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوئے ان کو یہ کیا پیغام دیتے ہیں کہ وہ بھی کس طرح مدنی چینل دیکھیں اور اس سے کس طرح برکتیں لوٹیں۔ آئیے جہانگیر بھائی سے پوچھتے ہیں۔ ایسا ہے کہ کافی نان مسلم جو ہے مسلمانوں کے بارے میں، اسلامک لوگوں کے بارے میں ان کی کافی ان کی رانگ پرسیپشن ہے۔ اسلام کا جہاں نام آتا ہے، مسلمانوں کا نام جہاں آتا ہے، وہاں سب سے پہلے وہ لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہ تو سب ٹیررسٹ لوگ ہیں۔ یار ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہاں بھائی چارہ ہے، یہاں پیار ہے، یہاں محبت، یہاں سب کچھ ہے۔ آپ ایک بار جوائن کر کے دیکھیے دعوت اسلامی کو، ایک بار، صرف ایک بار۔ ہماری ریکویسٹ ہے ہمارے چاہنے والوں سے، سب ویورز سے جو دعوت اسلامی چینل دیکھتے ہیں اور نہیں دیکھتے، اپنے فرینڈس کو بولیے، اپنے فیملی کو بولیے، سب کو کہیے ایک بار صرف دعوت اسلامی چینل دیکھے، مدنی چینل دیکھے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں اور ان کے ذریعے ان نان مسلمز تک کا ان کا کیا پیغام ہے کہ وہ اسلام کی طرف کس طرح آئیں۔ سب سے پہلا تو جو آپ لوگ کے جو ذہن میں جو بیٹھ گئی ہے بات کہ سب مسلمان جو داڑھی بناتے ہیں اور جو ٹوپی پہنتے ہیں وہ سب آتنکوادی ہی ہوں گے، تو میں ایک بات کہنا چاہوں گا، مسلمان لوگ آتنکوادی نہیں ہیں۔ دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔